اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی کے تعلق سے ہم اور آپ کافی کوشش کر رہے ہیں، اس زندگی کی حقیقت کے تعلق سے آپ نے فرما دیا ہے کہ ہماری اور آپ کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے، اور 80 ہوتی ہے، 90 ہوتی ہے۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جو 100 پار کر لے جاتے ہیں۔ لیکن اس تھوڑی سی مدت کے لیے ہم اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے عقل مند، سب سے ہوشیار آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کے لیے، یعنی آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ سب سے عقل مند انسان اسی کو کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، اور پھر مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے، جو حیات ملنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ سب سے بہتر یہی اور سب سے عقل مند یہی انسان ہے دوستو۔ تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخرت کی فکر اگر کرنی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ آپ کے لیے کہاں شروع ہوتا ہے؟ موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت کو یاد کیجئے، موت کو یاد کیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے چند لمحے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے ایسے مناظر کو ہم اور آپ دیکھے ہیں، یعنی عقیقہ ہوا، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے مناظر کو ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے کھلونے خرید کر کے لاتے ہیں اور دوسری چیزیں خرید کر کے لاتے ہیں، لیکن سال 2 سال کے بعد پھر وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے مناظر اور آپ کے سامنے موجود ہیں جو اور بڑے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے لائق ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تیاری ہوتی ہے، بارات جاتی ہے، لیکن واپسی میں بارات کے بجائے، دولہے کے بجائے اس کی نعش آپ کے گھر آتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اور زیادہ عمر کو پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو موت کو آپ یاد کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کی آخرت خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی، کیونکہ موت ایک ایسا معاملہ ہے عزیز ساتھیوں، دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کا معاملہ ہو، نبیوں کا معاملہ ہو، کتابوں کا معاملہ ہو، سائنسدانوں کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، سب کو یقین ہے کہ موت آنی ہے اور انسان اس دنیا سے مر کر کے چلا جائے گا، مر کر کے چلا جائے گا۔ تو موت کو اگر آپ یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، تو موت کو یاد کرنا یہ فکر آخرت کی ایک پہلی منزل ہوتی ہے دوستو۔ اور آخرت کا جو مفہوم ہے، جو آخرت کا معنی ہے عزیز ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ ایمان کے ارکان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے، یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ اور آخرت پر جب آپ اور ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کے ضمن میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ اگر ہر ایک پر آپ غور کریں، دیکھیں، پڑھیں اور اس پر معلومات حاصل کریں تو یقین جانیے کہ آپ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آخرت سے غافل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو مرنے کے بعد سے لے کر کے جنت میں اور جہنم میں جانے تک جتنے بھی مرحلے ہیں، جتنے بھی واسطے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک مرحلے کو ایمان آخرت کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ انسان کی وفات ہوتی ہے، وفات ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم مسلمانوں کو بتایا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ قبر میں دفن کرنا تو قبر ایک پہلی منزل انسان کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر کے وہاں رک کر کے اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بالکل تر ہو جایا کرتی تھی۔ غور کرو دوست، بھیگ جاتی تھی آپ کی داڑھی،
قبر کو دیکھ کر کے، قبر کا معاملہ دیکھ کر کے، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کے تمام چیزوں کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں، اس کی آگ کے بارے میں، اور اس کے اندر جتنے بھی چیزیں، سانپ بچھو ساری چیزیں، اس کے بارے میں ساری چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے یہ سب سے آخرت کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ قبر انسان کے لیے سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر انسان کو اس قبر سے اگر نجات مل جاتی ہے، اگر اس قبر سے آدمی کو کامیاب ہو جاتا ہے قبر کے پہلی منزل سے، تو اس کے بعد کے جتنے بھی مرحلے ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ معاملہ کس کا تھا؟ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری احادیث آپ کے سامنے پیش یعنی آپ نے سنا ہوگا اس کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دو قبروں سے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ دو قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، دو آدمیوں کو۔ اور آپ نے فرمایا، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ کہا عذاب ہو رہا ہے؟ کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بہت بڑے کام کرنے کی وجہ سے نہیں، زناکاری کی وجہ سے نہیں، قتل کرنے کی وجہ سے نہیں، مار حرب کرنے کی وجہ سے نہیں، بہت معمولی، یعنی انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، معمولی چیز کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو چغل خوری کرتا تھا۔ تو کیا کرتا تھا؟ چغل خوری کرتا تھا، لگا بجھا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ غور کیجئے، پیشاب کے چھینٹوں سے بڑی آسانی کے ساتھ آدمی بچ سکتا ہے، آرام سے جائے، باتھ روم میں بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے اور وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جائے، استنجا کرے۔ لیکن یہ آدمی کا معاملہ کیا تھا؟ گیا، پیشاب اسے لگی، کہیں پر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، پیشاب کے چھینٹے اس کے اوپر الٹا آنے لگے۔ تو اس طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، لگا بجھا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو دوسروں کو تکلیف ہو۔ یا اسی طریقے سے آپ نے حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر قبر کے عذاب سے آپ کو بچنا ہے عزیز ساتھیوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں، 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کریں، 2 رکعت بس، 2 رکعت اگر تہجد آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو اس طریقے سے پڑھ لینے سے اللہ رب العالمین آپ کو کیا کرے گا؟ قبر کے عذاب سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ایک بات ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک 30 آیت کی صورت ہے جو سورہ ملک کہی جاتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے، ہمیشہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو قبر کے عذاب کو یعنی موت کو پہلے یاد کیجئے، فکر آخرت آپ کے دماغ میں آ جائے گی۔ موت کو یاد کیجئے کہ ہاں ہم کو مرنا ہے اور مر کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، آخرت کی فکر آپ کے ساتھ دامنگیر ہو جائے گی۔ اس کے بعد قبر کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں، اور ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ اس کے ساتھ کسی انسانوں کے تعلق سے ہے، یعنی حقوق العباد سے متعلق ہے، تو مرنے سے پہلے اس حق کو اسے ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر پر آپ موجود ہیں، آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حق ہو ہمارے اوپر تو آج ہم سے اپنا حق وصول کر لے، اپنا حق آ کر کے لے لے۔ چونکہ آپ کو
اشارہ کچھ مل چکا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آخری ایام چل رہے. آپ نے فرمایا کسی کا حق اگر ہمارے اوپر ہے تو آ کر کے لے لے. چنانچہ مجمع تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا اور سناٹا چھا گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کے اوپر زیادتی کی ہو. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہاں میرا ایک حق ہے، میرا ایک حق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے لے لوں. سارے لوگ اس آدمی کی طرف دیکھنا شروع کر دیے کہ اس کے اوپر کون سا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ وہ بیان کرتا ہے میرا ایک حق ہے جو آپ نے صفیں درست کرتے ہوئے جنگ بدر میں صفیں درست کرتے ہوئے چھڑی سے آپ نے میرے پیٹ پہ مار دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لے لوں، لیکن میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا بلکہ جس طریقے سے، جس ہیئت میں، جس شکل میں آپ نے مجھے مارا تھا میں اسی طریقے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. یعنی آپ اپنے پیٹ کو، اپنی کمر کو بالکل ننگی کریں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو ننگی کر لیتے، اپنی پیٹ کو کھول لیتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ اپنا بدلہ لے لو قبل اس کے کہ تم ہمارے پاس یعنی اللہ رب العالمین کے پاس وہاں جا کر کے بدلہ لینا چاہو. چنانچہ وہ آدمی جاتا ہے اور جا کر کے آپ کی کمر کا بوسہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ میں آخری وقت میں آپ کی کمر کا بوسہ لے لوں، یہ ہماری تمنا تھی. تو اس طریقے سے دوستو آپ بھی سوچئے، اتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے آیا ہم نے اپنی اس عمر کے اندر، چاہے ہماری عمر، ہماری زندگی، ہماری جو ہم جس عمر کو ابھی پہنچ رہے ہیں 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 100 ہے، آیا ہم نے کسی کی کوئی ہڑپ لیا ہے، کوئی مال ہڑپ کر لیا ہے، کوئی کسی کا حق دبا لیا ہے، بھائی کا کوئی چیز اپنے نام کر لیا ہے غاصبانہ طور پر، یا کسی اور کا کوئی سامان لے لیا ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم اگر آپ نے اس دنیا کے اندر اس معاملے کو رفع دفع نہیں کیا تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لیجئے دوستو، کتنا بھی حج کر لیجئے، کتنا بھی عمرہ کر لیجئے، صدقات اور خیرات کا معاملہ کر لیجئے، کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی ہے جب تک کہ صاحب معاملہ آپ کو معاف نہ کر دے یا صاحب معاملہ کو آپ وہ چیز واپس نہ کر دیں. اور یہی چیز ہے جو آپ کو آخرت کی فکر یاد دلاتی ہے اور آخرت کی طرف آپ کو لے جانے والی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے اور آپ نے اس کو واپس کر دیا ہے اور آپ نے تہیہ کر لیا ہے تو ہم سمجھیں گے اور تمام لوگ سمجھیں گے کہ ہاں آپ کو آخرت کی فکر ضرور آپ کے سامنے آ گئی ہے اور آخرت کے بارے میں آپ نے سوچ لیا ہے. دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کے لیے یا آخرت کے فکر کرنے کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے تو اس منظر کو بھی اپنے سامنے رکھیے کہ میدان محشر میں سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، ایک مجمع ہو رہا ہے. کسی کا پسینہ یعنی اتنا سخت وقت ہوگا، سخت عالم ہوگا کہ ہر آدمی اس وقت پریشان ہوگا، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا. کسی کا پسینہ اس کے سر تک، کسی کا کندھے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا پیر تک، کسی کا اور نیچے تک. ہر آدمی کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا اور سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے معاملے کو لے کر کے پریشان حال ہوں گے. تو اگر اس چیز کو میدان محشر کے معاملے کو لے کر کے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک آئیڈیا ہے جو آپ کو فکر آخرت کی طرف لے جانے والی ہے. اور وہاں پر آدمی کو جس اعتبار سے، جس معاملے کے تئیں آدمی کو ثواب دیا جائے گا یا اجر دیا جائے گا یا اس کے پاس جو پسینہ ہوگا یہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہوگا. اس کے بعد پھر میزان اور ترازو کا معاملہ آئے گا، حساب کتاب کا معاملہ آئے گا. اور حساب کتاب کے اندر یہ چیز ہوگا کہ اگر آدمی کو جتنے بھی سیئات ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک پردے کے اندر رکھ دیا جائے گا. اور جو نمازیں آپ کے ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ ایک جگہ رکھ دی جائیں گی. یہ بھی منظر اپنے سامنے آپ رکھیے، یہ بھی آخرت کی طرف آپ کے دھیان کو لے جانے والی چیز ہے. تو جس کا میزان یا جس کا پلڑا اگر سیئات کا، برائیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ ہائے ہائے کریں گے،
آپ بالکل پریشان ہو جائیں گے، کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، برائیوں کا پلڑا اٹھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ابدی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل جائے گی، آپ کو جنت نصیب ہو جائے گی، اور آپ جنت کے اندر جائیں گے جہاں عیش کریں گے، مزے اڑائیں گے۔ اور یہ چیز بھی آپ کو اس دنیا کے اندر سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ چیز نصیب فرمائے۔ اور یہی معاملہ آپ کو پل صراط کے تعلق سے بھی ہے، پل صراط کے بارے میں بھی غور کیجئے۔ اگر پل صراط کے بارے میں آپ غور کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کیا ہے، سوچنے کا معاملہ ہے۔ کس چیز کا؟ آخرت کے تعلق سے، آخرت کی فکر کے تعلق سے، کہ ایک پل صراط ہے جو بہت ہی باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جب تک بھی کوئی آدمی اس سے نہیں گزرے گا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر گزر رہا ہے، پیر ادھر ادھر ہوا، تھوڑا سا ڈگمگایا تو نیچے اگر گرتا ہے تو نیچے گرنے کی حالت میں وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور جہنم سے آگے لپٹ رہی ہوں گی، اوپر اس کے شعلے اڑ رہے ہوں گے۔ لیکن جو مومن ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، دوست احباب کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بڑے آسانی کے ساتھ آنکھ جھپکتے ہوئے وہ لوگ اس کو پار کر لے جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، جو بھی اسالیب، جو بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہم سوچیں گے تو ضرور ہمارے سامنے آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے گی، اور آخرت کے اوپر ہم اور آپ سوچیں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے دنیاوی چیزوں کو یا دنیاوی معاملات کو جو ہم لوگ یہاں کرتے ہیں، اس کے لیے جتنی بھی ہم تگودو کرتے ہیں یا اس کے لیے جتنا بھی ہم لوگ پلان بناتے ہیں اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم سارے کے سارے لوگ اس بات کو تہیہ کریں، اس بات کا عزم اور حوصلہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ ہم آج ہی سے، اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوئی تھی تو آج ہی سے ہم آخرت کی فکر کریں گے، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بھی اپائے ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جو بھی چیزیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بتایا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنائیں گے، اور تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے رہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرماتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔